بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ النساء کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور سورۃ النساء کے اندر جو مختلف مضامین آئے ہیں ان میں سے اہم مضمون جو ہے وہ میراث کا ہے۔ میراث کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کے مر جانے کے بعد یا فوت ہو جانے کے بعد اس کا باقی بچا ہوا مال، جس کو ترکہ کہا جاتا ہے، اس کی تقسیم اس کے ورثاء کے درمیان کس طریقے سے ہوگی۔ اس بارے میں پہلے تو یہ حکم تھا کہ وصیت کر کے جائے، ہر کوئی اپنے عزیز و اقارب یا جو ورثہ ہے ان کے حصے متعین کر کے خود جائے۔ پھر وہ پابندی ختم ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ہر وارث کا حصہ مقرر فرما دیا۔ البتہ میت کے کچھ حقوق جو ہے کفن دفن وغیرہ اور قرضہ وغیرہ، جیسا کہ آیت کے اندر بھی آئے گا کہ قرضہ اور وصیت جو ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، اور وصیت جو ہے وہ 1/3 مال میں نافذ کی جائے گی، اور باقی جو پیسہ ہوگا وہ یا جو مال و متاع ہوگا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا ان کے قرآن کریم کے اندر بتائے گئے حصوں کے مطابق۔ جس کو جتنا حصہ ملنا ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے گا۔ اب وہ کس کا کتنا حصہ ہے، یہ قرآن شریف کی ایک مکمل آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ترتیب کے ساتھ ہر ایک کا حصہ بیان فرمایا ہے۔ اب بڑھتے ہیں قرآن شریف کی اس آیت کی طرف اور ترجمہ کرتے ہیں اور ان حصوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آیت کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ یہ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی سمجھی جائے گی، اور اس کام کو اللہ رب العزت جو ہے وہ مزید جو ہے راہیں کھولیں گے اس کے لیے، اور کام آگے بڑھے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کو ہمارے میزان عمل کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے باعث اجر بنائے، اور قیامت کے دن جہاں دیگر اعمال پر اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں عطا فرمائیں گے، وہاں پر اس کام کو بھی اللہ رب العزت قبول فرمائیں۔ تو آیت کی طرف پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت جو ہے وہ تم لوگوں کو وصیت فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وہ کیا وصیت ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مذکر اولاد کو یعنی بیٹے کو 2 بیٹیوں یعنی یا 2 مؤنث کے برابر حصہ ملے گا۔ یعنی ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی کل جائیداد کی اگر اس کے ہاں ورثاء میں صرف ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں مال کی تقسیم جو ہے وہ 3 حصوں میں کی جائے گی، اور ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ بیٹی کو ملے گا اور 2 حصے بیٹے کو ملیں گے۔ اور اگر 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے تو اس صورت میں کل مال کے 4 حصے ہو جائیں گے، اور ایک حصہ ان بیٹیوں کو مل جائے گا اور 2 حصے جو ہے وہ لے جائے گا بیٹا۔ یعنی جتنا عورت کو ملے گا اس سے دگنا مرد کو ملنا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس اگر بیٹیاں ہوں 2 سے زیادہ تو ان بیٹیوں کو اب 2/3 ملے گا کل مال میں سے۔ 6 حصے اگر میت فوت ہو جائے اور بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ورثاء کے درمیان مال تقسیم کرتے ہوئے اگر فرض کیا اس کے مال 6 روپیہ تھے تو 6 روپے میں سے اب 2/3 یعنی 2 روپے وہ
بیٹیوں کی. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی اکیلی ہوگی تو وہ آدھا مال لے لے گی. ایک آدمی فوت ہوا 6 روپے چھوڑ کر، تو 3 روپے اب بیٹی کے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. فوت ہو جانے والے کے فوت ہو جانے کے بعد وَلِأَبَوَيْهِ، تو اس کے دونوں والدین جو ہوں گے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کو ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ملے گا، مِمَّا تَرَكَ، اس مال میں سے جو ان کے بیٹے نے چھوڑا، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس میت کی اپنی اولاد بھی ہو تو. یعنی ایک مرنے والا مر گیا تو اس کے ورثہ میں ایک بیٹا ہے اور والدین بھی زندہ ہیں، تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی 6 روپے اس نے چھوڑے اور فوت ہو گیا، ایک بیٹا اور والدین موجود ہیں، تو ماں کو بھی اور باپ کو بھی ملے گا چھٹا حصہ، یعنی 1 روپیہ، اور جو باقی رہ گیا وہ اب اس بیٹے کا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو، میت کی اولاد نہیں تھی، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کی ہاں اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ورثہ میں صرف اس کے والدین ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اب اس صورت میں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. 6 روپے چھوڑ کر وہ فوت ہوا تو سدس یعنی 1/6 مل گیا باپ کو، اور ثلث یعنی تہائی حصہ، 6 کا تہائی کتنا بنے گا؟ 2 روپے، تو وہ ملے گا ماں کو. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اس صورت میں چونکہ ورثہ میں صرف والدین ہیں تو باپ عصبہ بن جائے گا. عصبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار جو ورثہ کو حصہ دینے کے بعد باقی سارا مال لے جاتے ہیں. عصبہ وہ مذکر رشتہ دار ہوتے ہیں میت کے، جن کا واسطہ جو ہے میت سے مذکر کے واسطے سے ہو، یعنی جن کا رشتہ میت سے مذکر کے واسطے سے ہو، جیسے بھائی ہو گئے، چچا ہو گئے، دادا ہو گیا، دادا ذوی الفروض میں سے. تو اس طریقے سے چچا ہو گئے، چچا زاد بھائی ہو گئے، اور اپنے بھائی ہو گئے. اس طریقے سے یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ میت سے ان کا رشتہ مذکر کے واسطے سے ہے. یعنی چچا جو ہے وہ اس وجہ سے رشتہ دار ہے کہ وہ والد کا بھائی ہے، اور چچا زاد بھائی اس وجہ سے رشتہ دار ہے کہ والد کے بھائی کا بیٹا ہے، اور اپنا بھائی اس وجہ سے رشتہ دار ہے کہ وہ والد کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی کا بیٹا بھتیجا وہ اس وجہ سے رشتہ دار ہے کہ وہ والد کے بیٹے کا بیٹا ہے. تو مذکر کے ذریعے سے جو رشتے ہیں وہ عصبہ کہلاتے ہیں. اور یہ ذوی الفروض یعنی جن کا ذکر یہاں ان آیات کے اندر ہو رہا ہے، ان ورثاء کو ان کے حصے ملنے کے بعد جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ ان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے یا وہ لے جاتے ہیں. اگر ایک صنف کے ہوں تو وہ سارا مال لے جاتے ہیں، اور ایک صنف دوسری صنف پر مقدم ہوتی ہے. یعنی اگر بیٹا موجود ہے تو چچا کو نہیں ملے گا، بیٹا نہیں ہے، بھائی موجود ہے، تو اب بھائی کے ہوتے ہوئے دیگر چچا وغیرہ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بھائی جو ہے چچا پر مقدم ہے. بھائی جو ہے وہ میت کے والد کا بیٹا ہے، اور جو چچا ہے وہ میت کے والد کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں ڈبل واسطہ آ گیا. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر تو مرنے والے کے بھائی بھی ہوں گے تو اس صورت میں ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصی بہا،
کہ جو وصیت جو ہے مرنے والے نے کی تھی، او دین یا اس کے ہاں کوئی قرضہ ہے اس پر، تو اس کو ادا کرنے کے بعد یہ فریضہ جو ہے ذوی الفروض کے حصے نکالے جائیں گے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اب تم نہیں جانتے کہ بھئی تمہارا باپ یا تمہارا بیٹا کون سا رشتہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، لیکن اللہ رب العزت اس چیز کو جانتے ہیں۔ لہذا تم اس سوچ میں مت رہو کہ اگر میں اس طریقے سے وصیت کروں تو اس کو اتنا مل جائے، اس کو اتنا مل جائے اور اس کو میں اتنا دے دوں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے یہ جو حصے مقرر کر دیے ہیں، یہ ان کے اندر رشتوں کی اس نزاکت کو اور کون سا رشتہ کس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے بڑے اچھے طریقے سے ان کا استیعاب کیا ہوا ہے اور یہ حصے مقرر کیے ہیں۔ لہذا تم نہیں جانتے ہو، تمہارا رب اس بات کو ضرور جانتا ہے کہ کون زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت بہت جاننے والے اور بڑے حکمت والے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہیں جو ہے نصف ملے گا، اس میں سے نصف ملے گا جو تمہاری بیویوں نے مرنے کے بعد چھوڑا۔ یعنی ایک بیوی فوت ہو گئی تو بیوی کا شوہر جو موجود ہے اس کو بیوی کے ترکہ میں سے آدھا ملے گا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس بیوی کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس بیوی کی اولاد موجود ہوگی تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اس صورت میں اس کے شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا، من بعد ما ترکنا من بعد وصیت یوصین بها او دین، جو کچھ وہ چھوڑیں گی ترکے میں اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا، وصیت جو انہوں نے کی ہوگی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، او دین یا ان پر جو قرضہ ہوگا وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ تو اس اب تک کی بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ اگر عورت فوت ہو جائے گی تو عورت کے شوہر کو چوتھا حصہ بھی مل سکتا ہے اور آدھا مال بھی مل سکتا ہے۔ آدھا مال کب ملے گا؟ جب اس بیوی کی اولاد نہیں ہوگی، اور چوتھا حصہ کب ملے گا؟ جب اس بیوی کی اولاد ہو۔ لیکن اس سب صورتوں میں وصیت اور قرضہ جو ہے یہ مقدم رکھا جائے گا، جیسا میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ یہ حقوق جو ہے مقدم ہوں گے، اور وصیت جو ہے وہ تہائی میں یعنی تیسرے حصے تک نافذ ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اب یہی صورتحال جو پیچھے ہم نے بیان کی ہے اس کا الٹ لے لو کہ اگر مرنے والا مرد تھا اور زندہ رہ جانے والی بیوی ہو تو اب بیوی کو اپنے شوہر کے ترکے میں سے کیا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، جو تم چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ گے، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے یہاں اولاد ہوگی، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو اس صورت میں بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ مما ترکتم، جو کچھ تم چھوڑو گے اس میں سے، من بعد وصیت توصون بها او دین، اور یہ سب اس وقت ہے اس وصیت کو دینے کے بعد جو تم نے نافذ کی ہو، جو تم نے وصیت کی ہوگی اس کو نافذ کرنے کے بعد، یا تمہارے اوپر جو قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کرنے کے بعد۔ یہاں تک کی صورتیں تھی کہ جن کے اندر اولاد کی بات چل رہی تھی کہ میت کی اولاد ہے تو والدین ہوں گے تو کیا شکل بنے گی، میت کی اولاد نہیں ہے اور والدین ہوں تو کیا شکل بنے گی۔ اولاد دیکھے گی کہ بھئی وہ اکیلی ہے یا اس کے ساتھ مذکر مؤنث دونوں ہیں، اگر مذکر اور مؤنث دونوں ہیں تو پھر بتایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کو دو عورتوں کو برابر دے دو گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف اولاد ہی ہو، صرف مؤنث اولاد ہوگی
تو وہ مؤنث جو ہے وہ نصف لے لے گی، اور مؤنث اگر ایک سے زیادہ ہوگی تو وہ 2/3 میں شریک ہوں گی۔ یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا۔ اب ان حصوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے اندر اولاد نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو وراثت ہو جس کا وارث کیا جا رہا ہوگا کلالتن، اس حالت میں کہ وہ کیا ہو، کلالہ ہو۔ کلالہ کا مطلب ہوتا ہے وہ میت جس کی اپنی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین زندہ ہوں، نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی شخص ایسا ہو یورث جو وراثت جس کی پائی جا رہی ہو، کلالتن، اس حالت میں کہ وہ کلالہ ہو، یعنی ایسا مرد ہو کہ جس کی اپنی نہ اولاد ہے نہ اپنے والدین موجود ہیں۔ او امراتن، یا پھر وہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، تو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، تو اب ان کے اس میت کے بھائی یا بہن موجود ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو باپ یا ماں، بیٹا یا بیٹی نہ ہونے کی شکل میں اب اس میت کے صرف بھائی اور بہنیں ہیں، تو ان بھائیوں اور بہنوں میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں گے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو اس صورت میں وہ شرکا سمجھے جائیں گے تہائی کے اندر، من بعد وصیہ، اس وصیت کے بعد یوصی بہا، جس کی وصیت کی گئی ہوگی، او دین، یا وہ قرضہ جو اس پر ہوگا اس کو ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، اور اس کے اندر اس بات کی تحقیق کر لی جائے گی کہ وصیت کرنے والے نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ یعنی وصیت والے کو وصیت کرتے وقت اس نے یہ نہ کیا ہو کہ بھئی میں اس لیے وصیت کر دوں تاکہ یہ جو میرے ورثہ ہیں ان کو اس میں سے کچھ نہ ملے، یا ان کا حصہ میں کم کرا دوں، تو اس نیت سے اگر وصیت کی جائے تو یہ بھی گناہ ہے، اور وصیت نافذ ہوتی ہے تہائی مال تک۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی وصیت ہے کہ وصیت ایسی کرو جو غیر مضار ہو، یعنی اس کے ذریعے سے ورثاء پر کو نقصان نہ پہنچا جا رہا ہو۔ واللہ علیم حلیم، بے شک اللہ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب جاننے والے ہیں اور بڑے حلم والے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ رب العزت ان کو داخل فرمائیں گے ایسی جنتوں کے اندر، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العزت کی بتلائی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا، اللہ رب العزت اس کو آگ میں داخل فرمائیں گے، ایسی آگ، خالدن فیہا، کہ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے وہاں پر ہوگا ایسا عذاب ذلت والا، عذاب مہین، یعنی ذلت والا عذاب ہوگا۔